سورۃ الفرقان 25واں نمبر ہے قرآن پاک میں، 42واں شان نزول ہے، مکیہ ہے، 77 آیات نے۔ تبارک الذی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، برکت والی ذات ہے جس نازل کیتا قرآن اپنے بندے تے، لیکونا، تاکہ ہو جائے، للعالمین، تمام جانوں کے لیے، نذیرا، ڈر سنانے والا۔ یعنی جو بھی شرک کفر بدعت کرے گا وہ جہنم میں جائے گا، کیونکہ تمام بادشاہیاں اسی ذات کے لیے، اللہ جی اسی کے لیے بادشاہی ہیں آسمانوں اور زمین کی۔ ولم یتخذ، اور اس نے نہیں اختیار کیا، ولد، اپنے لیے کوئی اولاد۔ ولم یکن لہ شریک فی الملک، نہ اس کی بادشاہی میں، اس کی پاور میں، اس کی طاقت میں کوئی شریک ہے۔ وخلق کل شیء، اور ہر چیز کا خالق وہی ہے، ہر چیز کو اسی نے پیدا کیا ہے، وہی خالق ہے، اور تمام جتنی بھی کائنات ہے سب مخلوق ہے، وہ الہ واحد ہے۔ فقدرہ تقدیرہ، اس نے ہر چیز کو اندازے سے بنایا۔ واتخذ من دونہ آلہۃ، جو اللہ کے سوا اور معبود یہ بنا لیتے ہیں، یعنی کہ ہے نہیں مگر یہ لوگ بنا لیتے ہیں، بت بنا لیتے ہیں، مزار بنا لیتے ہیں، بچڑے کو بنا لیتے ہیں، گائے کو بنا لیتے ہیں، گھوڑے کو بنا لیتے ہیں، آگ کو بنا لیتے ہیں، سورج کو بنا لیتے ہیں، چاند کو بنا لیتے ہیں، ستاروں کو بنا لیتے ہیں، آسمان کو، زمین کو، جس کو بھی بنا لیتے ہیں۔ آلہۃ، اللہ کے سوا دوسرا مخلوق، خدا، الہ۔ اللہ نے ارشاد میں ان کی صفات بتا دی۔ لا یخلقون شیئا، نمبر 1، انہوں نے کوئی تخلیق نہیں، کیونکہ اللہ نے بتا دیا خالق کل شیء فقدرہ تقدیرہ، تمام چیزوں کو خالق، بنانے والا، اندازہ کرنے والا اللہ کی ذات ہے۔ نمبر 2، ہم یخلقون، وہ خود مخلوق کی گئے، چاہے وہ انسان ہوں، چاہے وہ بت ہوں، چاہے ان کے مزار ہوں۔ ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفع، اور وہ مالک نہیں اپنے نفسوں کے۔ لفظ نفس بتا دیا کہ سانس لینے والوں کا ذکر ہو رہا ہے، یہ انسانوں کا ذکر ہو رہا ہے، چاہے ان کے بتوں کی طرف لے جائیں، چاہے ان کے مزاروں کی طرف لے جائیں۔ اللہ نے بتا دیا کہ یہ مالک نہیں ہے اپنے نفسوں کے، اپنے سانس لینے کے، سانس لینے والے انسان، ضر نقصان کے، ولا نفع، اور نہ نفع کے۔ یعنی کہ جب اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں تو آپ کے کیسے نفع نقصان کے مالک ہو سکتے ہیں، نہ خالق ہو سکتے ہیں؟ مخلوق ہیں، داتا نہیں ہے، غوث نہیں ہے، کھوٹیاں کھڑی کرنے والے نہیں ہیں، غریب نواز نہیں ہیں، کیونکہ کسی چیز کے مالک ہی نہیں۔ ولا یملکون موتا، نہ وہ اپنی موت پر اختیار رکھتے ہیں کہ وہ اسے روک لیں، یعنی موت کے مالک نہیں، یہ بت نہیں ہو سکتے، یہ جو ہے انسان ہے، یہ ان کے مزارات ہیں۔ ولا حیات، نہ زندگی کا شعور رکھتے ہیں، زندگی بتوں میں نہیں ہوتی، موت بتوں میں نہیں ہوتی، نفس بتوں کے نہیں ہوتے۔ ولا نشورا، نہ اٹھنے کا۔ تو یہ کھلا نے بتا دیا کہ یہ لوگ اللہ کے سوا جن اولیاء کے بت بنا لیے ہیں، یا جن اولیاء کے مزار بنا لیے ہیں، یا یہ مخلوق ہیں، یہ خالق نہیں ہیں، یہ اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، تو تمہارے نفع نقصان کے کیا مالک ہوں گے؟ لہذا ان کو پکارنا، ان کی عبادتیں کرنا، ان کی طرف نظریں لے کے جانا، ان کو جو ہے نا مصیبت میں پکارنا بالکل غلط ہے۔ اور کافر قرآن کے افتراء کہتے تھے، کبھی کہتے تھے کہ کسی اور نے اس میں مدد کر دی، کبھی اساطیر الاولین کہتے تھے، کبھی کیا کہتے تھے، کبھی کیا کہتے تھے، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے یہ کھانا کھاتے ہیں، بازاروں میں چلتے ہیں، ان کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوا، ان کے ساتھ خزانہ کیوں نہیں آیا، ان کے پاس باغ کیوں نہیں ہے، حتیٰ کہ ظالموں نے یہاں تک کہہ دیا وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، کہ تم تو نہیں پیروی کرتے مگر ایسے مرد کی جس پر جادو ہوا ہے، مسحور ہے، یعنی کہ سحر زدہ ہے۔ اور یہ سب باتیں جھوٹ ہیں، اللہ کے نبی پہ کوئی سحر نہیں ہو سکتا، اور یہ تمام باتیں ان کی جھوٹ تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ظالموں کا قول نقل کیا، یعنی کہ مشرک اس طرح کہتے ہیں، اور اللہ نے کہا کہ وہ پاک ذات ہے، وہ چاہے تو اپنے بندے کے لیے نہریں رواں کر دے، جنت کے اندر قصور بنا دے، اور یہ ساتھ کا جھٹلا رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں قیامت کے دن کا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کی بالکل جو ہے نا بےکنی کی، کفار کی، اور بار بار ارشاد فرمایا اور بتا دیا کہ یوم یحشرہم، جس دن قیامت قائم ہو جائے گی، وما یعبدون من دون اللہ، یہ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں ان سے کہا جائے گا فیقولوا اانتم اضللتم عبادی، کیا تم نے میرے بندے گمراہ کر دیے؟ یہ جو ہے یہ بت نہیں ہے، یہ انسان ہے، یہ جن ہے، یہ ملائکہ ہیں، یہ اولیاء ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا تھا، ہؤلاء، ام، یا کہ ہم ضلوا السبیل، یہ خود ہی راہ سے بہک گئے تھے۔ تو وہ کہیں گے قالوا سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، ما کان ینبغی لنا، ہمیں
یہ سزاوار ہی نہ تھا، یعنی کہ یہ انسان ہوں گے، یہ جنات ہوں گے، یہ اولیاء ہوں گے، یہ ملائکہ ہوں گے، یہ بت نہیں ہے جن سے اللہ سوال کر رہا ہے، جن سے اللہ جواب کر رہا ہے۔ بعض لوگ اس قرآن کی آیتوں کی تعریف کر کے اور جو پیچھے گزری ہے وہ کہتے ہیں جی یہ اس سے مراد بت ہے، تاکہ ان کے لیے غیروں کو پکارنے کے لیے من دون اللہ کے لیے کوئی دلیل بن جائے، مگر اللہ تعالیٰ نے بالکل باطل کر دیا اور تفصیل سے بیان فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان سے سوال کرے گا کہ من دون کا من اولیاء، کہ انہوں نے اولیاء بنا لیے تھے، تو یہاں پہ لفظ بتا دیا کہ یہ بت نہیں ہے، یہ اولیاء ہیں جو مددگار ہیں، جو اللہ کے سوا انہوں نے بنا لیے تھے۔ ولیکن اللہ تعالیٰ نے شاید وہ پھر آگے سے جواب دیں گے ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء، میں سزاوار نہ تھا کہ تیرے سوا کسی اور کو مولا بنائیں، اولیاء بنائیں، ولیکن متعتم وآباءہم، کہ اے اللہ تو نے ان کے باپ داداؤں کو برتنے کے لیے دیا، حتی نسوا الذکر، یہاں تک یہ تیری یاد کو بھول گئے۔ اب یہ بتوں کے اندر اتنی تمیز نہیں ہے، اتنی عقل نہیں ہے، اتنی تفصیلات وہ نہیں بیان کر سکتے، انہیں نہیں معلوم کہ ان کے باپ دادا نے کیا کیا۔ یہ اس ٹائم موجود وہ اولیاء تھے، وہ بزرگ تھے جو ان کی یہ ساری چیزیں دیکھتے رہے، اللہ کے سامنے جواب دیں گے وَنَسُوا الذِّكْرَ، تیری یاد بھول گئے، تیرا ذکر بھول گئے، توحید کو بھول گئے، قرآن کو بھول گئے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو بھول گئے، ان کی سنتوں کو بھول گئے، شرک کرنے لگے، بدعت کرنے لگے، کبائر پہ چلنے لگے، مردوں کو پوجنے لگے، بتوں کو پوجنے لگے، آگ کے آگے ڈھیر ہو گئے، قبر کے آگے ڈھیر ہو گئے، وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، یہ لوگ تو تھے ہی ہلاک ہونے والے۔ اس ٹائم پھر اللہ تعالیٰ شاد مارا فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ، تو اب معبودوں نے تمہاری بات جھٹلا دی، تو اب تم نہ عذاب کو پھیر سکو گے، فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا، نہ تم اپنی مدد کر سکو گے، کیونکہ یہ کہتے تھے ہؤلاء شفاعؤنا، یہ تو ہمارے سفارشی ہیں، مگر اللہ نے بتا دیا کہ اس ٹائم یہ تمہاری سفارش کام نہیں آئے گی، یہ تمہارا انکار کر دیں گے، تمہیں جھٹلا دیں گے۔ وَمَن یظلم منکم، اور تم میں سے وہی ظالم ہے، نذقہ عذابا کبیرا، اسے بڑا عذاب چکھائیں گے، یعنی شرک کفر کرنے والوں کے۔ تو یہ کہتے تھے کہ جو رسول ہیں یہ کھاتے کیوں ہیں، بازاروں میں کیوں چلتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ان کو جواب دیا کہ یہ ایک دوسرے کے لیے تمہیں فتنہ بنا دیا ہے، اتصبرون، کیا تم صبر کرو گے، بے شک تمہارا رب دیکھ رہا ہے۔ یعنی کہ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ ایک اللہ کا نبی آئے، انسان ہو، بازاروں میں نہ چلے، وہ کھائے نہیں پیے نہیں، یہ سب جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرما دیا اور بتا دیا کہ جس دن آسمان شق ہو جائے گا اس بادلوں سے اور فرشتے نازل ہو جائیں گے، اس دن الملک یومئذ الحق للرحمن، اس دن سچی بادشاہی رہ جائے گی اللہ رب عز و جل کی، تمام دنیا میں شہنشاہ کھلانے والے سب غائب ہو جائیں گے۔ وَكَانَ يَوْمًا لِلْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اس دن کافروں پر وہ دن سخت ہوگا۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ، اس دن کافر اپنے دونوں ہاتھ چبائے گا، وَیَقُولُ، اور کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، آئے کاش میں نے رسول کے ساتھ جو ہے نا راہ لی ہوتی، یا میں نے شرک نہ کیا ہوتا، کفر نہ کیا ہوتا، قرآن اور سنت پہ چلا ہوتا۔ یا ویلتا لیتنی، ہائے خرابی میری، ہائے خرابی، یا ویلتی، میری خرابی، لیتنی، کاش، لم اتخذ فلانا خلیلا، میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، فلاں کو اپنا پیر نہ بنایا ہوتا، فلاں کو اپنا غوث نہ بنایا ہوتا، فلاں کو اپنا قطب نہ بنایا ہوتا، فلاں کو غیر اللہ کے سوا نہ پکارا ہوتا، فلاں کی نظریں نہ کی ہوتی، فلاں کی نیاز نہ کی ہوتی، فلاں نے بت کو نہ پوجا ہوتا، فلاں نے مزار کے آگے نہ ڈھیر ہوتا، فلاں نے پتھر کے آگے سجدہ نہ کیا ہوتا، فلاں نے جھنڈے کے آگے سجدہ نہ کیا ہوتا۔ مگر اتنی عقل اس کو کب آئے گی؟ مرنے کے بعد، جہنم میں جانے کے بعد، اس ٹائم کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے، اس پہ غور کریں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس گمراہی سے بچ جائیں۔ یہی بات آگے اللہ تعالیٰ بیان فرمائے گا نبی کے منہ سے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَضْلَلْنِي عَنِ الذِّكْرِ، بے شک انہوں نے بہکا دیا اس ذکر آنے کے بعد، بعد اذ جاءنی، جب کہ نصیحت آئی، وَكَانَ الشَّيْطَانُ، اور شیطان انسان کے لیے خذولا، اسے بے مددگار چھوڑ دیتا ہے، اسے خذل کر دیتا ہے۔ یہی بات نبی نے ارشاد فرمائی، وقال رسول، اور رسول نے ارشاد فرمایا یا ربی، اے میرے رب، ان قومی، یہ جو میری قوم، اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اس قرآن کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے، اس کو مہجور کر دیا ہے، جس طرح اونٹ کو رسیوں سے باندھ دیتے ہیں نا، اس کی ٹانگوں کو وہ ہل جل نہ سکے، مہجور کر دیتے ہیں، بالکل قرآن کو بھی اسی طرح رسیوں سے باندھ کے رکھ دیا تاکہ کوئی اس کو پڑھ نہ سکے۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے اس ٹائم قریش کو خطاب کر کے کہا، اور آج یہ چیز بالکل ہم پہ صادق آ رہی ہے، ہم قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں، اگر پڑھتے ہیں اس کو سمجھتے نہیں ہیں، سمجھتے ہیں تو اس پہ عمل نہیں کرتے۔ اور اسی طرح اللہ نے ارشاد فرمایا کذالک جعلنا لکل نبی عدوا، بے شک ہم نے ہر نبی کے لیے ایک عدو بنا دیے، دشمن بنا دیے، یہ شیاطین بنا دیے، یہ جن اور ان میں سے بنا دیے، المجرمین، مجرم، گناہ کرنے والے، وکفیٰ بربک ہادیا ونصیرا، بے شک تیرا رب کافی ہے
ہدیان تجھے ہدایت دینے کے لیے، و نصیرا اور تجھے مدد دینے کے لیے، وقال الذین کافروا اور کافر کہتے تھے لولا نزل القرآن جملۃ واحدہ، یہ قرآن ایک دفعہ آپ پہ پورا کیوں نہیں اتار دیا؟ تو اللہ نے کہا کہ کذالک اسی طرح کہ تم لوگ جب کوئی اعتراض کرو گے تمہیں اس کا جواب دیا جائے گا، اور اس طرح یہ قرآن چلتا رہے گا جب تک نبی کی زندگی ہے، یعنی کہ 23 سالوں تک آگے قرآن نازل ہوتا رہا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا لنثبت بہ فؤادک، تاکہ ہم اس سے آپ کا دل مضبوط کر دیں، ورتلنا القرآن ترتیلا اور قرآن کو آہستہ آہستہ ٹھہر کر سنائیں، ولا یاتونک بمثل یہ آپ کے پاس کوئی کہاوت لے کر نہیں آئیں گے، کوئی اعتراض لے کر نہیں آئیں گے، کوئی ایسی بات نہیں کریں گے، الا جئنا بالحق مگر ہم آپ کے پاس لے آئیں گے حق کے ساتھ، یعنی اس کا جواب لے آئیں گے، واحسن تفسیرا اس کی تفسیر لے آئیں گے، یعنی کہ کفار کی باتوں کا جواب لے آئیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ اشارہ بھی دے دیا کہ یہ قرآن پاک جو ہے خود قرآن کی تفسیر ہے، نہ صرف تفسیر ہے بلکہ احسن تفسیرہ سب سے بہتر تفسیر ہے جو قرآن کی خود قرآن کر رہا ہوتا ہے۔ اور اللہ زینہ یاشن اللہ وجوہم یہ جو کافر ہیں اس دن جہنم میں جب ہانکے جائیں گے منہ کے بل ان کو لے کے جائے گا اللہ الہ جہنم، اولئک شر مکانہ یہ ان کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہوگا، اور عدل و سبیلہ بہت بری راہ ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، عاد کا ذکر کیا، سمود کا ذکر کیا، اصحاب رس کا ذکر کیا، اور بتا دیا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پتھروں کے بارشیں برسائیں ان قوموں کے اوپر، ان کو تباہ کیا۔ اور یہ جو کہتے تھے کہ بھائی آحاظ اللہ ذی باس اللہ رسولہ، کیا یہ ہیں جن کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا؟ کفار بڑے استہزاء سے بات کرتے تھے، تو اللہ نے ارشاد فرمایا ان قاد لیضلونا عن آلہتنا، یعنی کہ وہ کافر کہتے تھے قریب تھا کہ یہ ہمیں ہمارے خداؤں سے بہکا دیں، یعنی کہ حق راہ پر آنے کی کو وہ کہتے تھے بہکا دیں، ان آلیہ اللہ یعنی کہ ہمارے الہوں سے، لیضلونا ہمیں ہٹا دیں، یعنی کہ اللہ کے رسول کی تبلیغ اتنی جامع تھی، قرآن کے آیات کے اتنے اثرات تھے کہ وہ بس ہٹنے ہی کے قریب تھے، مگر انہوں نے اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے جو ہے توحید کو نہیں پا سکے، تو اللہ نے ان کی بات نقل فرمائی کہ لولا ان صبرنا علیہ، کہ اگر ہم ان پہ صبر نہ کرتے، ثابت قدم نہ رہتے، ان بتوں پہ ڈٹے نہ رہتے، سوف یعلمون اللہ نے کہا قریب جان جائیں گے، ہے نا، یرون العذاب جب یہ عذاب کو دیکھیں گے، جب یہ جہنم کے پاس جائیں گے، من اضل سبیلا کہ کون گمراہ تھا، آرایت من اتخذ الہہ ہوا، اللہ نے کہا کیا تو نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی جی کی خواہش کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے، اپنا الہ بنایا ہے، آف انت تکون علیہ وکیلا، کہ آپ اس کے نگہبان ہوگے، اس کی ذمہ داری لے گے؟ ظاہر ہے نہیں لیں گے، کیونکہ یہ تو اندھے بہرے ہیں، لا یعقل ہیں، جانور ہیں، بلکہ ان سے بھی گمراہ ہیں کہ بتوں کے آگے ڈھیر ہوئے ہیں، قبر کے آگے ڈھیر ہوئے ہیں، مردے سے مرادیں مانگ رہے ہیں جو نہ سن سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ام تحسبوا، کیا آپ گمان کرتے ہو نہ اکثر ہم یسمعون و یعقلون، کہ یہ لوگ ان میں سے اکثر لوگ سنتے ہیں یا سمجھتے ہیں؟ ظاہری بات ہے نہ یہ سنتے ہیں نہ عقل رکھتے ہیں، لا یعقلون عقل نہیں رکھتے، اگر یہ عقل رکھتے ہوتے، سماعت رکھتے ہوتے تو سورۃ ملک میں ارشاد فرمایا لو یسمعوا نعقلوا ما كنا اصحاب السعیر، تو اگر ہم سنتے عقل رکھتے تو آج جہنم میں تو نہ ہوتے، مگر یہ عقل ان کو آئے گی جہنم میں جانے کے بعد، اور یہاں پر یہ عقل ان کو نہیں آئے گی مشرکوں کو شرک کی وجہ سے۔ انہم اللہ کل انعام، ان کی مثال اللہ نے جانوروں کی دی ہے، بلکہ فرمایا بل ہم اضل، یہ اس جانوروں سے بڑھ کر گمراہ ہے، کیونکہ جانور کو جو ہے نا راستہ معلوم ہوتا ہے، وہ اپنے سیدھے راستے پہ جاتا ہے، سیدھے راستے پہ واپس آ جاتا ہے، اپنے جو ہے نا دوسری اس کے اندر یہ صفت ہوتی ہے کہ اپنے مالک کو پہچانتا ہے، تو یہ اپنے مالک کو نہیں پہچان رہے، اس کی جگہ اور بتوں کو یعنی کہ مالک بنایا ہوا ہے، اور دوسرے جانوروں سے بھی گمراہ ہے، وہ سیدھی راہ پہ چلتے ہیں اور یہ جو ہے نا ٹیڑھی راہ پہ الٹی راہ پہ جا رہے ہیں۔ وہ جانوروں سے بھی مشرک کافر جو ہوتا ہے وہ ناپاک بھی ہوتا ہے اور جانوروں سے بھی گیا گزرا ہوتا ہے عقل میں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ دیکھنا چاہے نا تو یہ سائے کو ہی دیکھ لیں، اس سے ہی مان لیں۔ الم تر الی ربک، کیا تو نے اپنے رب کی طرف نہیں دیکھا؟ کیف مد ذل، کیسے سائے کو پھیلا دیا، ولو شاء لجعلہ ساکنا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اسے ٹھہرا ہوا کر دیتا، ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، پھر اس پر سورج کو دلیل بنا دیا، ثم قبضناہ علینا قبضا یسیرا، پھر ہم نے اسے آہستہ آہستہ اپنی طرف کھینچا۔ اس طرح پھر اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کی مثال بیان فرمائی، بارش کی، رحمتوں کی، ہواؤں کی بیان فرمائی، اور تمام چیزیں بیان فرما کر اپنی توحید پر دلائل قائم فرما دیے، اور نبی کو ارشاد فرما دیا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ جَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور تو نے کافروں کی بات تو ماننی نہیں ہے، اور قرآن سے ان پر جہاد کر، بڑا جہاد کر، جہاد کبیر، یعنی کہ ان کو زبان سے، ان کو اپنی عقلی دلائل سے ان کو بتاتا رہے کہ آپ شرک کر رہے ہو، کفر کر رہے ہو، سمجھ نہیں رہے ہو، عقل نہیں رکھتے ہو۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے بارے میں بیان فرمایا، اور ایک دفعہ پھر بتا دیا کہ یعبدون من دون اللہ، یہ جو اللہ کے سوا جن کو یہ پکارتے ہیں، گویا ان کی عبادت کرتے ہیں،
تو یہاں پہ یہ عبد کا لفظ ہے، گویا غیر اللہ کو پکارنا، اس سے دعا کرنا ایک عبادت ہے۔ اور اللہ نے ارشاد فرمایا ما لا ینفعہم ولا یضرہم، نہ ان کا کوئی نفع دے سکتے ہیں نہ بھلا دے سکتے ہیں۔ جب نفع نہیں دے سکتا، بھلا نہیں دے سکتا، پھر غیر خدا کو بندہ کیوں پکارے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، پھر اللہ سے مدد کیوں نہ مانگیں؟ وکان الکافر، مگر یہ جو کافر ہیں، علی ربہ ظہیرا، اپنے رب کے اوپر جو ہے نا مدد کر رہے ہیں، ظہیر ہو رہے ہیں شیطان کے لیے، شیطان کی مدد کر رہے ہیں، غیر اللہ کو پکار رہے ہیں۔ لہٰذا اللہ نے اپنے نبی کو بتا دیا کہ وما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا، بے شک آپ ان کے لیے مبشر یعنی خوشخبری دینے والے، و نذیر ڈر سنانے والے ہیں کہ جو نیک کام کرے گا جنت میں جائے گا، جو برے کام کرے گا جہنم میں جائے گا۔ اور نبی کریم ہم سے اجر تو مانگتے نہیں تھے، قل ما اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اجر نہیں مانگتا ہوں، الا من شاء، مگر جو چاہے، ان یتخذ الی ربی سبیلا، اپنے رب کی طرف سبیل پہ چلے، توحید پہ چلے، شرک سے بچے، کفر سے بچے، جہنم سے بچے اور جنت میں داخل ہو۔ لہذا توکل الحی، اللہ پہ توکل کرنا ہے جو الحی ہے، الذی لا یموت۔ اس میں بھی اللہ نے اشارہ کر دیا کہ یہ لوگ ان کو پکارتے ہیں جو بت ہوتے ہیں یا مزار ہوتے ہیں، مردہ ہوتے ہیں، لہذا وہ جو مردہ ہیں وہ ان کی دعائیں پوری نہیں کر سکتے۔ کسی کو پکارنا گویا اس کو الہ سمجھنا، اسے خدا بنا لینا ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا خدا کی صفت نہیں ہوتی کہ وہ مر جائے، بلکہ خدا کی وہ صفت ہوتی ہے جو الحی ہو، الذی، ہے بھی ایسا، لا یموت، جسے موت کبھی بھی نہیں آئے گی، جو کبھی نہیں مرے گا۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بناتے تھے، وہ بھی انسان ہیں، ان پہ بھی موت آئے تو آنی ہے، یہ آئے گی، اور ان کی والدہ پر بھی موت یعنی کہ آ چکی ہے، لہذا وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ مردہ لوگ کیسے خدا ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے ارشاد فرما دیا سبح بحمدہ، اپنے رب کی تسبیح کرتے رہو، اس کی حمد بیان کرتے رہو، بتاتے رہو کہ وہ حی ہے، وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، وہ قیوم ہے، اس جیسے تھامنے والا کوئی نہیں ہے، سنۃ ولا نوم، اس سے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ اور اللہ نے بتا دیا وکفیٰ بہ، وہ کافی ہے بذنوب عبادہ، اپنے بندوں کے گناہوں پر خبیرہ، کہ وہ خود ہی خبیر کافی ہے، اسے کسی کی بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ وہ ہر چیز کا جانتا ہے۔ اور یہ کافر کہتے تھے کہ رحمان کون ہے، انسجد لما تأمرنا، کہ ہم اسے سجدہ کریں جس کو آپ کو، وزادہم نفورا، وہ جو ہے نا ان کی نفرت اور بڑھ جاتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور آخر کے اندر اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کی نشانیاں بیان فرمائیں کہ وہ جو زمین پہ چلتے ہیں تو بالکل آہستہ سے چلتے ہیں، وقار سے چلتے ہیں، اور جاہلوں سے جب بات کرتے ہیں تو ان کو سلام کہہ کر ہٹ جاتے ہیں، ان سے جو ہے نا نہیں الجھتے۔ اور پھر کہا کہ راتیں جو ان کی جو گزرتی ہیں سجدن و قیامہ، سجدے میں گزرتی ہیں، قیام میں گزرتی ہیں، اور وہ جب بھی کہتے ہیں اپنے رب سے عذاب جہنم کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے عذاب جہنم کو ہٹا دے، بے شک یہ بہت گلے کا ایک پھندا ہے، ان ساتھ مستقر و مقامہ، یہ بہت ہی بری جگہ، ٹھہرنے کی جگہ ہے، والذین، اور یہ لوگ اذا انفقوا، جب خرچ کرنے پر آتے ہیں، لم یسرفوا، نہ تو حد سے بڑھتے ہیں، ولم یقتروا، نہ بخل کرتے ہیں، نہ تنگی کرتے ہیں، بلکہ اس کے درمیان میں ڈسپلن سے چلتے ہیں، وکانا بین ذالک قوامہ، والذین لا یدعون مع الہ آخر، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارتے، اللہ واحد کو پکارتے ہیں، آخر الہن آخر یعنی کہ دوسرا خدا نہیں بناتے، ولا یقتلون نفسا، اور نہ کسی جان کو مارتے ہیں، اللہ تی حرم، جس کو اللہ نے حرام قرار دے دیا، الا بالحق، مگر جو حق کے ساتھ ہو، یعنی قتل کا بدلہ قتل اور فسادیوں کو، ولا یزنون، اور زناکاری بھی نہیں کرتے، من یفعل ذلک، جو یہ کام کرے گا یلق السامہ، وہ سزا پائے گا، یضاعف له عذاب یوم القیامت، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی سزا کو بڑھا دے گا، ویخلد فیہا مہانہ، اس میں وہ ذلت سے رہے گا، الا من تاب، مگر جو توبہ کر لے، وآمن، اور ایمان لے آئے، وعمل صالحا، اور نیک کام کرے، اولئک فاولئک، اور یہ وہ لوگ ہوں گے، یبدل اللہ سیئاتہم، جو برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دیں گے حسنات، وکان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے، ومن تاب وعمل صالحا، اور جو توبہ کرے اور نیک عمل کرے، فإنہ، بے شک وہ یتوب الی اللہ متابہ، وہ اللہ کی طرف توبہ کرنے والا ہے، رجوع کرنے والا ہے، والذین لا یشہدون الزور، اور وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، اور جب وہ لغو سے بھی گزرتے ہیں تو کرامہ، عزت بچاتے ہوئے گزر جاتے ہیں، یعنی کہ برے مقام پہ ٹھہرتے نہیں ہیں، برے مقام پہ جاتے نہیں ہیں، جس طریقے سے آج کل جو ہے نا یہ جوئے کے اڈے بنے ہوئے ہیں، یہ الٹی سیدھی گیمیں بنی ہوئی ہیں، اور بے حیائی کے مقام بنے ہوئے ہیں، اور یہ گانے باجے اور یہ قوالیاں شرکیہ اور نعتیں، تو ان جگہوں سے بھی وہ گزر جاتے ہیں عزت کے ساتھ، والذین اذا ذکروا، اور جب انہیں یاد کرایا جاتا ہے، بآیات ربہم، ان کے رب کی آیتوں کو، لم یخروا علیہ، اور اس پہ نہیں گرتے، سم و عمیانہ، اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے،
یعنی کہ قرآن کو پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اس پہ غور کرتے ہیں، اس پہ تحقیق کرتے ہیں، اس پہ سرچ کرتے ہیں اور اس کو اچھے طریقے سے سمجھ کر کما حق کہو پھر اس پر عمل کرتے ہیں، پھر دوسروں کو بیان فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی تعریف فرمائی ہے، والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا، وہ جب بھی کہتے ہیں رب سے ہی کہتے ہیں، جب بھی پکارتے ہیں رب کو ہی پکارتے ہیں، جب بھی دعا کرتے ہیں رب سے ہی دعا کرتے ہیں، جب بھی مانگتے ہیں رب سے ہی مانگتے ہیں۔ کیا مانگتے ہیں؟ ربنا، اے ہمارے رب، حب یعنی کہ ہمیں عطا کر دے، یہ وہی وہب ہے، وہاب یعنی کہ رب دینے والا ہے، اور یہاں پر حکم کا صیغہ ہے، حب یعنی ہمیں عطا فرما، اے ہمارے رب ہمیں عطا فرما، لنا ہمارے لیے، من ازواجنا ہماری بیویوں میں، وذریتنا و اولاد میں، قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، یعنی کہ ان کی اولاد، ان کی بیویاں آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہیں اور پرہیزگاروں کا پیشوا بنا دے، یعنی کہ قرآن پر عمل کرنے والا بنا دے، عامل بالعمل بنا دے، توحید پر عمل کرنے والا بنا دے اور نیک لوگوں کو یہ بتانے والا بنا دے۔ تو اس دعا کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں، والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما اولئک یجزون، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کا بدلہ ہوگا غرفہ، یعنی کہ انعام ان کو ملے گا، اور یہ جو ہے نا بالاخانہ ملے گا، بما صبروا، جو اس کا بدلہ ان کے صبر کا، شرک اور کفر سے بچتے رہے اور توحید پہ ثابت قدم رہے، یلقون فیہا، اور اس کے اندر وہ داخل ہو جائیں گے، تحیۃ و سلامہ، ان کو جو ہے نا سلام اور سلامتی پیشوائی ہوگی، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، حسنت مستقر و مقامہ، اور اچھے ٹھہرنے اور بسنے کی جگہ ہوگی، قل ما یحب بکم ربی، اور ان کو بتا دو کہ تمہاری کچھ قدر نہیں، ربی، رب میرے رب کے پاس، لولا دعاؤکم، اگر تم مجھ سے نہ پکارو، اگر تم غیروں کو پکارتے رہو گے، اگر تم بتوں کو پکارتے رہو گے، اگر تم مردوں کو پکارتے رہو گے، اگر تم آگ کو پکارتے رہو گے، اگر تم سورج کو پکارتے رہو گے، اگر تم جانوروں کو پکارتے رہو گے، اگر تم گھوڑے اور گدھے اور گایوں کو پکارتے رہو گے، بچڑوں کو پکارتے رہو گے، شرک کرتے رہو گے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبان سے بیان فرما دیا کہ لولا دعاؤکم، تم اگر اللہ تعالیٰ کو نہیں پکارو گے تو تمہاری اللہ کے پاس کوئی قدر نہیں، فقط کذبتم، اور اگر تم اسے جھٹلاؤ گے، اس قرآن کو جھٹلاؤ گے، اس وحی کو جھٹلاؤ گے، اسلام کو جھٹلاؤ گے، توحید کو جھٹلاؤ گے، ان آیات کو جھٹلاؤ گے، فسوف یکون لزاما، تو پھر تمہیں مل جائے گا ان قریب لپٹنے والا، یعنی کہ وہ عذاب، وہ جہنم، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے اور جنت میں داخل کرے، توحید پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔